خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ہی ذات گرامی ہے جن کو آقا نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا نام دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اکثر کے قبول اسلام کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ اسی طرح سیدنا خالد بن ولید کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے اور سوچنے کے قابل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کس طرح اس کے دل میں نور ایمان کی شمع روشن فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح خالد بن ولید نے اسلام لانے کے بعد کفار کے پنجوں میں پنجے ڈال کر مڑوڑا، اسی طرح قبل از اسلام ان کی اور ان کے والد ولید کی اسلام دشمنی بھی ضرب المثل تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تو کیا سے کیا بن گئے۔ آئیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام کی روشنی کیسے آئی اور ان کے قبول اسلام کی کیا وجہ بنی۔ چنانچہ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یکایک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس لڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جاتا ہوں، واپسی پر میرا دل مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے، اے خالد تیری یہ تمام کوششیں لا حاصل ہیں، بے سود ہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کے رہیں گے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کے سواروں میں سے تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اصفہان میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف پڑھاتے دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، مجھے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن میرے حملہ کرنے سے قبل ہی رسول اللہ نے میرے ارادے سے واقف ہو گئے اور میں حملہ نہ کر سکا۔ اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ شخص من جانب اللہ مامون و محفوظ ہیں، غیب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں حدیبیہ سے ناکام واپس ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے جب صلح کر کے واپس ہوئے تو میں نے سوچا کہ قریش کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے اور شاہ حبشہ نجاشی بھی آپ کا پیروکار ہو چکا ہے اور ہجرت کرنے والے آپ کے اصحاب ہیں وہاں پر سکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں شاہ روم ہرقل کے پاس چلا جانا چاہیے اور وہاں یہودی یا نصرانی مذہب کو قبول کر لینا چاہیے اور عجم کے تابع ہو کر غیب کی زندگی بسر کرنی چاہیے، یا اپنے ہی وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ رسول اللہ نے آئندہ سال عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پا کر میں مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو میرے بھائی ولید بن ولید جو رسول اللہ کے ساتھ تھے مجھے ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ بعد ازاں اس نے میرے نام ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون درج ذیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں نے اس سے زیادہ تعجب خیزی کوئی امر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کے قبول کرنے سے کیوں منحرف ہے، حالانکہ تیری عقل جو مشہور و معروف ہے اور اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا تعجب خیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال دریافت کیا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے بے خبر و ناداں ہو جائے، اور فرمایا اگر خالد دین اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا، ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ بس بھائی تجھ سے جو عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تلافی اور تدارک کر لے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ سیدنا خالد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا خط میرے پاس پہنچا تو اس نے میرے دل میں اسلام کے لیے رغبت پیدا کر دی اور رسول اللہ نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اسی اثناء میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں ایک تنگ شہر میں ہوں جہاں قحط پڑا ہوا ہے۔ میں اس تنگ شہر سے نکل کر سرسبز و شاداب علاقے میں چلا گیا۔ بیدار ہوا تو میں سمجھ گیا کہ ایک خاص خواب ہے جو میری تنبیہ کے لیے دکھایا گیا ہے۔ میں مکہ مکرمہ آیا اور اسباب سفر مہیا کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو میں نے چاہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہو جائے۔
चुनाचा मैंने सफ़वान बिन उमैया से मुलाकात की और कहा कि तुम देखते नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब व अजम पर गलबा पा लिया है। अगर हम इनके पास जाएं, इनकी इत्तबा करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हमारा शर्फ होगा। सफ़वान ने मेरी बात सुनकर सख्ती से इनकार कर दिया और कहा, ज़मीन पर मौजूद सभी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो जाएं, सिर्फ मैं ही बच जाऊंगा, तब भी इसकी इत्तबा नहीं करूंगा। खालिद फरमाते हैं कि मैंने सोचा इसका बाप और भाई बदर में मारे गए थे, इसलिए इसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती। इसके बाद मैं अकरमा बिन अबी जहल के पास गया, सारी बात की तो इसने भी वही जवाब दिया जो सफ़वान ने दिया था। सैयदना खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मैं अपने घर गया, ऊँटनी को तैयार किया और एक दफ़ा उस्मान बिन तलहा से बात कर लेता हूँ। वो मेरा सच्चा दोस्त था, लेकिन मुझे इसके बाप दादा के कत्ल होने का ख्याल आया। सोचने लगा बात करूँ या ना करूँ। बाला आखिर यही किया फैसला कि बात करने में क्या तरद्दुद है। चुनाचा मैंने उस्मान से बात की तो उस्मान ने मेरे मशवरे को कबूल किया कि मैं भी मदीना चलता हूँ, लेकिन हम मक्के से अलहदा निकलेंगे और मुकाम या हज में हमारी मुलाकात होगी। जो पहले पहुँच जाएगा वो दूसरे का इंतज़ार करेगा। सैयदना खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि हम मक्का मुकरमा से रवाना हो गए और हस्बे वादा मुकाम या हज में उस्मान बिन तलहा मुझे मिल गए। हम अल सुबह वहाँ से रवाना हुए। जब मुकाम हद पहुँचे तो वहाँ भी उमरू बिन आस से मुलाकात हुई। वो भी मदीने जा रहे थे। उन्होंने भी हमें मरहबा कहा, हमने इनको मरहबा कहा। जानने की गर्ज मालूम की तो पता चला वो भी इस्लाम कबूल करने की गर्ज से मदीना जा रहे हैं। यूँ दो अजीम जर्नेल सिपाह और सिपाह सलार गर्ज के लिए आपस में मिल गए। हम तीनों मिलकर रवाना हुए और मदीना पहुंचकर मुकाम हुर में अपनी सवारियां रोकी। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी आमद की खबर दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मसरूर हुए और फरमाया कि मक्का ने अपने जिगर गोशों को फेंक दिया। सैयदना खालिद कहते हैं कि हुर में मैंने उम्दा लिबास पहना और आपकी खिदमत में हाज़िरी के लिए चला तो रास्ते में मुझे मेरा भाई वलीद मिला और कहा, जल्दी चलो, रसूलुल्लाह को आमद की इत्तला हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मसरूर होने के साथ साथ आपके मुंतज़िर हैं। हम तेज़ी से कदम चल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर मुस्कुराए। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। आपने निहायत खंदा पेशानी से जवाब दिया। मैंने अर्ज़ की, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब हो जाऊँ। मैं करीब हुआ तो फरमाया, हम्द है उस पाक ज़ात की जिसने आपको इस्लाम की तौफीक दी। मैं देखता था कि आप में अकल है और वो अकल खैर और भलाई की तरफ रहनुमाई ज़रूर करेगी। कबूल इस्लाम के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साबका ज़िंदगी बिलखुसूस मुकाबले में आने की शर्मिंदगी और नदामत का इजहार किया और अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम तमाम गुनाहों को मिटा देता है, लेकिन सैयदना खालिद बिन वलीद के इसरार पर आपने इनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा।